السلام علیکم ناظرین۔ حد ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، کہانی مزید دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی ہے۔ آنے والی قسط کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ افسوس اگر کسی پر ہو رہا ہے تو وہ زرار ہے۔ آخر اس نے مہک سے محبت کی شادی کی تھی تو یقیناً مہک کی خوبیوں کو دیکھ کر ہی اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہوگی۔ پھر وہ اپنی ماں سیرت کو بھی اچھی طرح سے جانتا ہے، جس نے پہلے فریال اور سمین کے خلاف زرار کے ذہن میں زہر بھرنے کی کوشش کی تھی، تو پھر اس بار زرار نے یہ کیسے مان لیا کہ اس کی ماں سچ بول رہی ہے اور مہک جھوٹ؟ حالانکہ زرار کو مہک پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مہک نے نہ کبھی کسی پر جھوٹا الزام لگایا اور نہ ہی کبھی کوئی چالاکی دکھائی۔ لیکن اس وقت سیرت اور زینیہ دونوں ماں بیٹی اپنی کامیابی پر خوش ہیں، جشن منا رہی ہیں کہ جو وہ سوچتی ہیں وہی کر لیتی ہیں۔ ادھر زینیہ جو بڑی رقم سیرت سے لے کر گئی ہے، اس سے صاف لگتا ہے کہ وہ فریال کے خلاف کوئی بڑی سازش تیار کر رہی ہے، شاید اسے جاب سے نکلوانے کے لیے۔ دوسری طرف سیرت کو اب ایک نیا خوف لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں زرار اور مہک کی غلط فہمیاں ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ زرار دن رات اداس رہنے لگا ہے، نہ ٹھیک سے کھاتا ہے نہ ہی سکون سے سوتا ہے۔ اب سیرت نرمی کا لبادہ اوڑھ کر زرار کو کہتی ہے کہ یا تو مہک کو واپس لے آؤ اگر تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یا پھر اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، کیونکہ ادھورے رشتے صرف ذہنی اذیت دیتے ہیں۔ یہاں زرار کے دل اور دماغ کے درمیان جنگ جاری ہو جاتی ہے۔ دماغ کہتا ہے کہ ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، کم سے کم جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتی، جبکہ دل بار بار مہک کی سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ چاہے زرار کوئی بھی فیصلہ کرے، مہک اب یہ رشتہ مزید نہیں نبھا سکے گی۔ اس نے اپنی جاب بھی شروع کر دی ہے، اور جب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ زرار سے مشورہ کر لو تو مہک صاف انکار کر دیتی ہے کہ جس شخص کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں، اس سے میں اپنی زندگی کے فیصلے کیوں پوچھوں؟ یہاں مہک اپنی غلطی بھی مانتی ہے کہ اسے زرار سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر وہ شروع سے ہی سچ بتا دیتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ اب سچ سامنے تو آئے گا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ تب تک زرار اور مہک کا یہ رشتہ باقی رہے گا یا نہیں۔ دوسری طرف شانزے کا معاملہ بھی اب سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بھائی شہرام اپنی بہن اور تابش دونوں پر ہی یقین رکھتا ہے اور اصل مجرم تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن زینیہ نے بڑی ہوشیاری سے سارا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے ایسی سم استعمال کی جو کسی اور کے نام پر ہے، اسی لیے شہرام کے لیے اصل مجرم تک پہنچنا مشکل ہو چکا ہے۔ ادھر زینیہ بڑی چالاکی سے شہرام کے سامنے معصوم بن کر شانزے کے لیے ہمدردی دکھاتی ہے، لیکن شہرام کو اس کے الفاظ پسند نہیں آتے جب وہ کہتی ہے کہ شہرام، شانزے نے آپ کا آفس جوائن کیا تھا تو پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی، اب تو مجھے ڈر ہے کہ وہ جاب چھوڑ چکی ہے تو کہیں پھر سے پاگل پن کا شکار نہ ہو جائے۔ شہرام کو زینیہ کی یہ بات سن کے جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ شانزے نے جاب چھوڑ دی؟ شانزے کی جاب تو وہیں پر ہے، اس نے صرف کچھ دن کی بریک لی ہے، جیسے ہی وہ کچھ فریش ہوگی تو واپس اپنی سیٹ پر آ جائے گی۔ اب زینیہ کو یہ سن کے اور غصہ آتا ہے کہ یہ کیا؟ اس نے اتنے پاپڑ بیلے تھے شانزے کو آفس سے نکلوانے کے لیے، لیکن شانزے پھر واپس آنے والی ہے، جبکہ شہرام جب زینیہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں اس مجرم تک پہنچ جاؤں جس نے میری بہن اور تابش کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، تو زینیہ تھوڑی دیر کے لیے تو خوف زدہ ہوتی ہے، لیکن پھر دل ہی دل میں ہنستی ہے کہ شہرام، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، تم کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ خیر، یہاں پہ زینیہ سوچتی ہے کہ اس سے پہلے شانزے آفس دوبارہ جوائن کرے، فریال کو جاب سے نکلوانا ہوگا، جس کے لیے وہ نئی سازش آلریڈی تیار کر چکی ہے۔
اور زارا کو بلوا کے بہت بڑی رقم اسے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب تمہیں پتہ ہے نا آگے تم نے کیا کام کرنا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اب زارا کسی انجان اکاؤنٹ کے ذریعے فریال کے اکاؤنٹ میں وہ ساری رقم ٹرانسفر کرے گی تاکہ اس پہ فائنانس کے ہیر پھیر کا الزام لگایا جا سکے۔ لیکن یہیں سے کہانی پلٹ بھی سکتی ہے کیونکہ مہک کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے جس میں زینیا اور سیرت کی باتیں ریکارڈ ہیں، اور زینیا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس رقم کے ساتھ میں وہ کرنے جا رہی ہوں جس کے بعد فریال کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو جیسے ہی مہک کو پتہ چلے گا فریال کے اوپر کوئی ایسا الزام لگا ہے تو ممکن ہے مہک فوراً وہ ویڈیو لے کے شہرام کے پاس پہنچ جائے تاکہ شہرام خود اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی زینیا کی اصلیت دیکھ سکے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو زینیا کا کھیل تو یہیں پر ختم ہو جائے گا، اور اگر قسمت نے ساتھ دیا تو وہ خفیہ موبائل بھی شہرام کے ہاتھ لگ سکتا ہے جس سے زینیا نے شانزے اور تابش کو بدنام کیا تھا۔ تب شہرام کے لیے یہ سچ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کی اپنی بیوی ہی اس کی بہن کے خلاف اس قدر بری سازشیں کر رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر شانزے بدنام ہوتی ہے تو اس سے شہرام کی ساکھ پر بھی تو اثر پڑتا ہے، اور پھر شہرام جتنا پریشان تھا زینیا کو کیا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا؟ یعنی زینیا جو بظاہر تو بار بار کہتی ہے کہ شہرام میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو میری تو ساری تکلیفیں ہی اس زینیا کے میری زندگی میں آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف زینیا کی پروفیشنل لائف بھی مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ جو انٹرنیشنل شو ہوسٹ کر رہی تھی اور جس پہ اتنا اترا رہی تھی، لیکن اس شو کی باقی ٹیم اب زینیا کے نخروں سے عاجز آ چکی ہے اور پروڈیوسر کے پاس روزانہ شکایتیں لے کے پہنچ جاتی ہے کہ مس زینیا کو برداشت کرنا اب ہمارے بس میں نہیں، اور پروڈیوسر خود بھی زینیا کو نوٹ کر رہا ہے۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ پروڈیوسر اب زینیا کو ریپلیس کر کے کوئی اور ماڈل ہائر کرنے والا ہے اپنے نیکسٹ انٹرنیشنل پروگرام کے لیے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ زینیا اپنے پروڈیوسر کے سامنے کھڑی بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا آپ بھول گئے کہ آپ کے پروگرام کو ہائپ میری وجہ سے ملی تھی؟ تو یہاں پروڈیوسر بھی زینیا سے صاف کہہ دے گا کہ تمہیں جانتا ہی کون تھا، آج تمہیں جو شہرت ملی ہے وہ سب میرے پروگرام کی وجہ سے ہی ملی ہے، ہمیں تو تم سے بہتر ماڈل مل گئی ہے اپنے پروگرام کے لیے، لیکن تمہارے اس رویے کے بارے میں جب میں سب کو بتاؤں گا تو کوئی ٹی وی چینل تمہیں کاسٹ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین مجھے تو زینیا کا غرور اور تکبر خاک میں ملتا صاف نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ابھی شہرام کے سامنے جب زینیا کے تمام جرائم آئیں گے، خاص طور پر شہرام اور زینیا کے ہونے والے بچے کو زینیا نے ختم کیا، یہ دکھ تو شہرام کبھی برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ شہرام کو اور اس کے پیرنٹس کو تو کب سے بچوں کی خواہش تھی۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ شہرام اور زینیا کا رشتہ اب زیادہ عرصے نہیں چل پائے گا، جبکہ دوسری طرف مجھے یہی لگتا ہے کہ مہک بھی شاید زرار کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے، اور اگر وہ نہیں بھی کرتی تو زرار جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے جو اپنی ماں اور اپنی بہن کی فطرت کو جاننے کے باوجود بار بار ان پر تو یقین کرے لیکن اپنے ساتھ جڑے باقی رشتوں پر یقین نہ کرے۔ تو ناظرین ویسے آپ میں سے کون کون زینیا اور سیرت کا برا انجام دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔